السلام علیکم دوستو، آج دو موضوعات پر بات ہوگی۔ پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود کا کردار موجودہ وزیر اعظم اور حکومت کے خلاف، اس پر بات ہوگی۔ دوسری بات ہوگی پی ایم ایل کے یعنی مسلم لیگ کاف پر، کہ ان کا کردار اس وقت کیوں تبدیل ہو رہا ہے اور وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس ڈاکٹر شاہد مسعود کا اس میں کتنا کردار ہے۔ یہ سب اس ویڈیو میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ امید ہے اس ویڈیو کو اس چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ میری عام آدمی تک یہ میرا پیغام پہنچ سکے۔ اچھا، تو بات کرتے ہیں پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود۔ آج کا میں نے اس کا ایک پروگرام دیکھا، اور میں اس کا پروگرام کبھی دیکھتا نہیں ہوں کسی خاص، یعنی میں پہلے جب یہ نیا آیا تھا میڈیا میں، تو اس وقت تو میں دیکھتا رہتا تھا، اور میں یہ غلط فہمی میں تھا کہ شاید یہ پاکستان سے حب الوطنی نبھا رہا ہے۔ تو اس کے وہ جو چند چیزیں آپ کو یاد بھی ہوں گے کہ زبردوس اور معاشی دہشت گرد اور مافیاز، اور ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہے پاکستان میں، تو ہم اس کو دیکھتے رہتے تھے کہ چلو یہ آدمی کچھ باتیں صحیح کر رہا ہے، لیکن یہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اس آدمی کے اپنے ذاتی مقاصد ہوتے ہیں، جب وہ پورے نہیں ہوتے تو پھر یہ اتنا فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے جو دوسرے کو سمجھ بھی نہیں آتا۔ تو آج کے پروگرام میں اس نے جو دشمنی کی ہے حکومت کے ساتھ، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ایک طرف وہ پی ٹی آئی والوں کو یہ دھوکہ دینے میں کامیاب رہتا ہے کہ میں تو حکومت کی اچھی باتوں کے ساتھ ہوں اور میں ہمیشہ عمران خان کو پروٹیکٹ کرتا رہا ہوں، لیکن اصل میں یہ بالکل اس کے برعکس سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ چاہتا یہ ہے کہ جس طرح میں نے کیا ہے پیپل پارٹی کے دور میں، جو ان کے خلاف جو میرا کردار رہا ہے، ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم اس وقت ایگری تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت پیپل پارٹی ہمیں بری لگ رہی تھی تو ہم اس کے ساتھ تھے، اور پھر جب پی ایم ایل این کا وقت تھا تو یہ اس کے خلاف جب کچھ بولتا رہتا تھا تو آدھے الفاظ میں، تو تب بھی ہم اس کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں پی ایم ایل این برا لگ رہا تھا، ان کے اپنا کردار جو تھا اس کی وجہ سے۔ لیکن اس شخص کے لیے یہ بات نہیں ہوتی کہ کسی کا ذاتی کردار کیا ہونا چاہیے، اس ملک کے لیے اس پر کیا کیا چیزیں لازم ہیں، یہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو آج کے پروگرام میں اس نے، یعنی ایک طرف وہ امریکہ الیکشن کی بات کر رہا تھا، تو وہ جو اسٹیچو سی عورت اس نے سامنے بٹھائی ہوتی ہے، تو اس کو اس نے پہلے سمجھایا ہوتا ہے کہ آپ نے بیچ میں یہ سوال کر دینا ہے، تو اس موضوع کو چھوڑ کر کے کہتے ہیں یہ سیکنڈری باتیں ہیں پاکستان کی اور عمران خان کی، تو چلو میں کر دیتا ہوں بات جب آپ نے پوچھ دیا، یعنی اس عورت کو کہہ رہا ہے جو اس کے ساتھ کو اینکر ہے۔ تو شروع ہو گیا کہ جی وہ حالات تو دن بدن خراب ہو رہے ہیں، اور عمران خان جو ہے نا وہ اپنی پوزیشن میں واپس آئے تو سب کچھ بنتا ہے۔ تو عمران خان اپنی پوزیشن میں ہے، سب کچھ ہے، لوگ بھی جانتے ہیں، عوام بھی جانتے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت بس گر رہی ہے، گر چکی ہے، یہ 1.5 سال سے لگا ہوا ہے کہ آج گئی حکومت کل گئی حکومت۔ تو اس ویڈیو کا مقصد میرا یہ ہے کہ تاکہ میں آپ لوگ جو اس کا پروگرام دیکھتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو آج تک، کیونکہ یہ طریقے سے بات کرتا ہے، وہ طریقہ صرف میں سمجھ رہا ہوں اس کا کہ اس بات سے کیا مطلب ہے جو دوسری بات کرے گا، یعنی اس کا پروگرام دیکھتے دیکھتے مجھے اتنا تجربہ ہو گیا کہ ابھی تو نہیں دیکھ رہا ہوں، جب دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اب اس نے یہ جو بات کی اگلا یہ کون سا لفظ استعمال کرے گا، اتنا میرا اس آدمی کے پروگرام پہ تجربہ ہے، اور میں نے جو نتیجہ اس شخص سے اخذ کیا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ یعنی یہ اتنا ہیجان پھیلانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک طرف افواج پاکستان کو لا کے کھڑا کرتا ہے عمران خان کے سامنے کہ یہ بس ابھی عمران خان ایک اور افواج پاکستان ایک پیج پر نہیں، یہ روز پروگرام اسے شروع کرتا ہے۔ دوسری طرف یہ کہے گا کہ یہ اتحادی تو بس ختم ہو گئے، وہ تو عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں اور بہت جلد ان ہاؤس تبدیلی ہوگی، اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہ کرنا کیا چاہتا ہے کہ جب بھی پاکستان ٹیکا کی پوزیشن میں آتا ہے عمران خان کی حکومت، تو یہ اس وقت یہ باتیں شروع کر دیتا ہے، اور اس کے اصل مقصد کیا ہے؟ یہ گرفتار ہوا تھا آج سے 1.5-2 سال پہلے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی عمران خان خود آ کے مجھے مل لیتا اور مجھے فوراً ادھر سے نکال لیتا، ایسے کبھی ہوتا ہے؟ اچھا، یہ ہوئی بات۔ اس کے بعد اس کے عزائم بہت بڑے، اس کے خیالات بہت بڑے تھے کہ بھائی میں تو عمران خان کو پروگراموں میں پیش کرتا رہا ہوں لوگوں کے سامنے، تو اب تو عمران خان نے مجھے بہت بڑا مقام دینا ہے۔ بھائی اس طرح تو ہزاروں لوگ ہیں میڈیا میں، تو کس کس کو مقام دیا جائے گا، کس کس کو نہیں دیا جائے گا؟ تو یہ آدمی اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ یقین کرو کہ
میں جب اس کا سامنے وہ کھولتا ہوں سیاست.pk وغیرہ، میں ٹی وی تو دیکھتا نہیں ہوں، تو اس کا جو پروگرام پہلے پڑا ہوتا ہے تو میرا دل جل جاتا ہے کہ آدمی کا پروگرام آج اس نے کیا کہا ہوگا. تو آج اسی طرح بس نہ چاہتی ہوئی میں نے اس کا پروگرام دیکھ لیا. تو اس نے جو جان پھیلایا ہے اس پروگرام میں، تو میرا سارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں یہ سمجھاؤں کہ خاص کر وہ لوگ جو پاکستان سے کی ترقی چاہتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہے، اور جو وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، میں ان لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ آپ اس شخص کا پروگرام دیکھیں اور پھر میرا یہ جو ویڈیو کر رہا ہوں اس کا موازنہ اس سے کریں کہ کیا میں حقیقت کہہ رہا ہوں یا نہیں. اور مین مقصد میرا یہ ہے کہ اس شخص کا پروگرام نہ دیکھا جائے، خاص کر یعنی پی ٹی آئی والوں کو. یہ میں بار بار کہتا ہوں کیونکہ یہ حوصلہ شکنی کرتا ہے، اور جب انسان حوصلہ شکنی پہ آئے تو ہم سادے سے لوگ ہیں، ہم اس بات کی طرف چل دوڑتے ہیں کہ بھائی یہ بات تو صحیح ہو سکتی ہے، جو مطلب اتنا زیادہ ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا. تو ایسے شخص کے لیے یہ کردار ادا کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اور یہ انتہائی خطرناک کردار ہے اس شخص کا. تو میری گزارش ہے آپ سب سے کہ خدا را یعنی عمران خان کی وجہ سے نہیں، لیکن اس وقت اس ملک کی جو ضرورت ہے وہ عمران خان ہے. اگر اس میں کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے تو یہ پاکستان کو اس کے نتائج بہت دور تک بھگتنے پڑیں گے. اور یہ وہ شخص سمجھتا ہے جو ان چیزوں کا تھوڑا سا تجربہ رکھتا ہو، تو یہ جو ابھی بات میں نے کی ہے تو اس کا اثر کتنا پڑے گا. اور اس انسان کی دشمنی دیکھے کہ یہ ایسے وقت میں جب کہ اتنے نازک حالات میں یہ خواہ مخواہ یعنی عمران خان کی حکومت وہ گرانے کی کوشش میں ہے. یعنی جتنا کردار یہ ادا کر رہا ہے تو یہ جتنی بھی اپوزیشن ہے وہ بھی اتنا کردار ادا نہیں کر سکتے. وہ اپوزیشن لوگوں کے سامنے ہے، وہ 11 پارٹیاں مل کے وہ کیا بگاڑ سکتے ہیں وزیر اعظم کا یا ریاست کا یا حکومت کا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے آنے والے دنوں میں بار بار جب کہتا ہوں کہ جو لوگ جس کا یہ بہت آج کل وہ گانے گا رہا ہے، ان کا انجام آپ لوگوں کے سامنے ہوگا. اور پھر اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ کدھر گئے آپ کے وہ پیشن گوئی یا وہ جان انگیز باتیں، وہ کدھر گئی آپ کی؟ تو یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. الحمدللہ اتنا سوجھ بوجھ انسان رکھتا ہے. تو اب آج کا جو اس نے پروگرام کیا ہے تو وہ جو مسلم لیگ کاف کو جو مدعو کیا گیا تھا وہ دعوت پر وہ نہیں آئے، تو اس پر تو میں بعد میں بات کرتا ہوں. لیکن اس شخص نے جیسے پیش کیا ہے کہ بس جی وہ تو مسلم لیگ کاف بھی تقریباً نکل گئی ہے، اب یہ MKM والے بھی نکل رہے ہیں، اور وہ جو دوسرا GDA والے ہیں فیدی میدہ مرزا اور سمرو وہ بھی ناخوش ہے، اور مینگل صاحب تو پہلے سے علیحدہ ہو چکے ہیں، اور شاہزید بگٹی بھی جانے والا ہے. یعنی یہ شخص جو یہ باتیں کر رہا ہے تو اس کا دل اس کے زبان کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن یہ خواہ مخواہ ہیجان پھیلانے کے لیے، یہ ہیجان کا لفظ میں بعض اس لیے یعنی استعمال کر رہا ہوں کہ اس شخص کا جو فطرت ہے وہ ہیجان انگیز ہے. بس اس کو اسی میں خوشی ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا نیا کام کرتا جاؤں اور وہ اس میں ایک بہت سڈن سرپرائز ہو اور میرے نام وہ سب کچھ آئے. یہ اس شخص کا کردار اس طرح ہے. تو میں اسی لیے آپ لوگوں، بلکہ ایک دفعہ اس نے کسی شو میں اپنے شو میں کہا کہ میرے متعلق، یعنی میرا نام تو اس کو نہیں آتا، لیکن اس نے کہا جو شخص نے میرے خلاف ویڈیو کیا ہے تو اس کے خلاف میں نے سائبر کرائم میں رپورٹ کیا. بھائی میں یہ دیکھو یہ جمہوریت ہے، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں نے کوئی آپ کو گالی نہیں دی ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں، میں نے آپ کی حقیقت بیان کی ہے، جو آپ کی جو حقیقت آپ پر صحیح منتبج ہوتی ہے، میں نے وہی کام کیا. میں نے یہ نہیں کیا کہ آپ کے خلاف میں نے کوئی غلط اخلاقی سے گری ہوئی کوئی بات کی ہو. میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دھمکیاں نہ دیں، ان دھمکیوں سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کیا کریں گے؟ کسی کا چینل بند کر دیں گے تو 10 اور کھول لے گا، اس سے کچھ نہیں ہوگا. پھر اس سے زیادہ انشاءاللہ اس طرح میرے ساتھ بھی رابطے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں 30-40 ولاگرز، تو آپ کا جینا حرام کر دیں گے. ایسی باتوں سے ہمیں مت ڈرائیں آپ. تو اس کا مقصد اس شخص کا میرا یہ ہے کہ یقین کرے کہ اس کی جو باتیں ہیں اگر اس کو آپ سمجھ جائیں حقیقی معنوں میں تو آپ نفرت کر کے دور بھاگ جائیں گے کہ بھائی شر پھیلانا، انتشار پھیلانا، ہیجان پھیلانا کوئی سیکھے تو اس شخص سے سیکھے. میرا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ کو سمجھ آئے جس وجہ سے میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں. یعنی اس وقت میں جو پوری PDM حالانکہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ عمران خان کے خلاف نبرد آزما ہے اور ان سے کچھ بھی نہیں ہو رہا.
اور ان لوگوں کو یہ تقویت دینے کی کوشش کر رہا ہے، جب کہ یہ خود کہتا تھا کہ یہ مافیاز ہے اور پتہ نہیں دبڑ دوس اور معاشی دہشت گرد، نئے نئے اصطلاح یہ استعمال کرتا رہا. تو ہم بھی کہتے تھے شاید یہ بہت بڑا محب الوطن شخص ہے، تو ہم بھی اس کو فالو کر دیتے اس وقت. لیکن جب سے اس کی پہچان ہوئی ہے، خدا پر یقین کرے کہ اس کا پروگرام ہم سے نہیں دیکھا جاتا. اور یہ صرف میں نہیں ہوں، اس طرح بہت سے لوگ جو رابطے میں ہوتے ہیں وہ سب کہتے ہیں یار اس شخص کو اچانک اتنا جلدی اس کو کیوں ہوتا. یہ صبر کرتا تو شاید اس کے لیے کوئی عزت و تکریم زیادہ ہو جاتی عمران خان کے پاس یا مطلب حکومت کے اہلکاروں کے پاس، لیکن یہ صبر تو اس میں ہے نہیں. تو جس میں صبر نہیں ہو تو یقین کرے تو اس کی کامیابی تو بہت مشکل ہوتی ہے. اب یہ خود کو جلاتا رہتا ہے، اندر اندر سے جل رہا ہے، کڑ رہا ہے. تو یہ مجھے ترس بھی آتا ہے کہ کیوں یعنی اتنی بد نصیبی کیوں ہے. تو آج جو اس نے نقشہ پیش کیا ہے حکومت کے متعلق، تو اس نے تو ادھر لا کر کھڑا کیا ہے حکومت کو کہ بس صبح ہی چلا جائے گا اور نو کانفیڈنس ہو جائے گا اسمبلی میں اور ختم ہو جائے گی حکومت. یہ اتنا آسان ہوتا تو آپ کو یہ 2 سال نہ لگتے، اور آپ جتنے فریاد آپ کرتے رہتے ہیں یہ فریاد کی بھی ضرورت نہ آتی، اتنی مخالفت کی بھی ضرورت نہ آتی. لیکن یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اگر کوئی لیڈر ہے ملک میں، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ صرف عمران خان کو ہونا چاہیے کہ وہی ایک آدمی ہو 24 کروڑ یا 23 کروڑ عوام میں، لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کا کوئی متبادل نہیں ہے اس ملک میں اس وقت. اگر اس ملک میں سیاست رہنی ہے، جمہوریت رہنی ہے، جس کا میں سر رہی سے خلاف ہوں، یہ جمہوری آوازیں جو آ رہی ہیں یہ نہیں. جمہوریت کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے جمہوریت میں، یہ جو آپ 11 پارٹیوں کو دے رہے ہیں یہ بھی تو جمہوریت ہی کا نام ہے نا. ان کو دے کے، ان کا کردار دے کے، اس ملک کے ساتھ ان کی دشمنی دے کے، اس ملک کی افواج کے ساتھ ان کی دشمنی دے کے، ریاست کے ساتھ ان کی دشمنی دے کے، اگر یہ نام جمہوریت کے تو لعنت ہو ایسی جمہوریت پر. لیکن افسوس کہ ایسا تو ہے نہیں، اور مجبوراً اس کو قبول کرنا پڑ رہا ہے. تو اس جمہوریت میں وہ شخص جس کا نام عمران خان ہے، یعنی جو بھی عمران خان کو سمجھتے ہیں، تو اس کو یہ معلوم ہے کہ اس شخص کے دل میں پاکستان کا درد ہے، عوام کا درد ہے، اس ملک کا درد ہے. لیکن یہ جتنی آپ جمہوری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے یہ شخص کہتا ہے کہ یہ نظام گرنے والا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نظام گرے گا تو عمران خان گرے گا. تو اس کو میں ذرا اس کی یاد دہانی کرا دوں کہ دیکھیں 10 دفعہ نظام گر جائے، یہ اس نظام نے پاکستان کو دیا کیا ہے؟ اس نے تباہی کے علاوہ اس ملک کو کچھ نہیں دیا. لیکن یہ نظام گرے گا بھی تو اس نظام میں جو آپ سوچ رہے ہیں اور جو عوام کو بھی سمجھ آ رہا ہے، تو اس نظام میں بھی عمران خان ہی ہوگا. آپ کا یہ جلنا اور یہ کڑکنا یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا، آپ پھر بھی جلیں گے. اور کیونکہ عمران خان کو اللہ لمبی زندگی دے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، نہ ہمارے افواج کے پاس ہے، نہ ہمارے ریاست کے پاس ہے. اور جو کچھ آپ دکھانا چاہتے ہیں عوام کو کہ افواج ایک پیج پر نہیں ہے، تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ افواج بھی اگر عمران خان کے ساتھ ایک پیج پر ہے، اور حقیقت میں ہے، کیونکہ انہوں نے اس ملک کو رکھنا ہے، اور ان کی وجہ سے ہم نیند کی سکون کی نیند سوتے ہیں. تو ان افواج کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. جہاں تک پھر ریاست کی اندرونی مسائل کی بات ہوتی ہے، وہ بیرونی کو تو وہ ٹیکل کر لیتے ہیں، اور اتنے طریقے سے کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی فوج بھی اس طرح نہیں کر سکتی، اور انشاءاللہ اس سے بھی یہ اور مضبوط ہوں گے. لیکن ان کے پاس بھی عمران خان کا کوئی متبادل نہیں ہے، جیسے کہ یہ شخص جیسے کہہ رہا ہے. میں اس کے جواب میں یہ بات کر رہا ہوں. تو اس وقت ہمارے پاس جو لاٹ ہے سیاستدانوں کا، اس میں آپ موازنہ کریں عمران خان کا اور ان اپوزیشن، یعنی یہ پوری کی پوری اپوزیشن کیوں، اور جو اتحادی ہے وہ بھی ساتھ نہیں ہے اصلی معنوں میں، مجبوراً ساتھ ہے. تو یہ کیوں ہے؟ ایک طرف ایک عمران خان ہے اور دوسری طرف سارے چور لٹیرے ریاست کے دشمن، پاکستان کے دشمن ایک ساتھ ہیں. تو کیا ریاست یعنی افواج پاکستان پر ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو پھر کس پیج پر ہوں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ سمجھنا پڑے گا ہمیں. اور میرا یہ جو پیغام ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں صرف ویڈیو کر کے اپنے لیے وہ چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ویڈیو لوگ دیکھے تو مجھے یہ نہیں، مجھے صرف اور صرف پاکستان سے پیار ہے، اور اس وقت پاکستان کی ضرورت عمران خان ہے. اگر کوئی لاجک سے میرے ساتھ بحث کرے، کوئی بھی ہو، یہ جو بڑے بڑے دانشور آپ دیکھتے ہیں جو آ کے بیٹھتے ہیں کہ وہ جمہوریت کا یہ تقاضا ہے،
یار جمہوریت کا جو تقاضا ہے اور آپ لوگوں کی جو ذہن ہے وہ آپ سب ہمیں پتہ ہے، تو آپ ہمارے ساتھ کیا بحث کر سکیں گے؟ تو دوسری بات یہ بہت خطرناک جو شخ کرتا ہے ہر وقت اپنے پروگرام میں کہ یہ جو پی ٹی آئی میں آپ دیکھتے ہیں 80% جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں یہ تو سب کاف سے آئی ہوئی ہیں، تو کل کو یہ تو واپس جب حالات اس طرف جائیں گے تو یہ تو پھر جائیں گے پی ایم ایل کاف کے مسلم لیگ کاف کے ساتھ ہوں گے. یعنی یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی طرف سے حکومت کو گراتا بھی ہے، حکومت کو بناتا بھی ہے، اور وہ کچھ ہو رہا ہے جو اس کے خواہشات ہے. ایسے میں تو کچھ ہونا نہیں ہے بھائی. یہ تو سب پارٹیاں، جو مسلم لیگ نون تھا وہ کدھر تھا، پھر اس کے ساتھ کون آئے، اس سے پہلے کون تھا، یہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن اس وقت آخر پانی ادھر پہنچ گیا جہاں اس کو پہنچنا چاہیے، تو وہ صحیح جگہ پہ سب لوگ آ چکے ہیں اس وقت. ہاں ہو گئے کوئی ایسی ٹیم میں ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے مشکلات بہت ہے، اور شاید ہمارے وزیر اعظم صاحب کو یعنی انجانے میں اس کا پتہ نہیں ہے. وہ نان الیکٹڈ لوگ ہیں، اس پر میں کتنی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ ان کا پاکستان سے یا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے. تو وہ افسوس تو ہمیں بھی ہے اگر آپ کو، لیکن آپ کو تو وہ افسوس نہیں ہے، یعنی اس شخص کو تو وہ افسوس نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کو. اس کو تو صرف افسوس یہ ہے کہ میں صرف لوگوں کو نیگیٹیو چیزیں بتا سکوں عمران خان کی، اور پازیٹیو جو چیزیں ہو رہی ہے اس ملک میں، جو اچھائیاں ہو رہی ہیں وہ خفیہ رہیں. یہ اس کا کردار ہے اس وقت، اور یہ کردار انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے سر ہے کہ اس کا پروگرام دیکھنا بند کریں گے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے جو روز یہ پروگرام کرنا ہے اس کو دیکھتے کتنے لوگ ہیں. اپوزیشن والے بھی اس کو سمجھتے ہیں. اس کی بد نصیبی تو یہی ہے کہ وہ لوگ بھی اس کو جانتے ہیں. میں ایک آدمی کو دیکھ رہا تھا اس کے متعلق جو آج کل یہ کردار ہے، تو کسی نے پوچھا کہ فلانا شخص ڈاکٹر شاہد، تو یہ اس نے جواب کیا دے، کہتے ہیں ایسے 1000 شاید ہمارے ساتھ آئے، ہم اب اس کو قبول کرنے والا. اس کا تو پیج بند ہو چکا ہے ہر طرف سے، لیکن اس کا جو اگر کوئی پیج چل رہا تھا تو وہ تو پی ٹی آئی کی وجہ سے تھا. تو اگر پی ٹی آئی والے بھی اس کے خلاف ہو جائے اور اس کا پروگرام دیکھنا ہی بند کر دے اور سوشل بائیکاٹ اس کا کر لے تو یہ شخص کدھر جائے گا؟ تو ذرا میرے اس ویڈیو سے اگر یہ ضرور اس کو پہنچے گا تو یہ خود سوچے، اکیلے میں بیٹھ کے ذرا سوچے کہ یار انسان کی زندگی کتنی ہوتی ہے، آپ کرتے کیا ہے. یعنی جو دشمنی اس وقت آپ کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور جو کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ میں ناجائز کر رہا ہوں، جو انسان ناجائز بھی کرتا ہو اور اس کو معلوم بھی ہو کہ یہ کام میں ناجائز کر رہا ہوں اور یہ منفی چیز کر رہا ہوں، تو کب تک وہ کرے گا؟ لیکن یہ تکتا نہیں ہے، روز ہی روز کرتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ اگر پھر ضرورت پڑی تو میں دوبارہ بھی بات کروں گا، لیکن اس وقت آپ لوگ یقین کریں انشاءاللہ حکومت بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی. ایسے لوگوں کے مخالفت کی وجہ سے اور بھی مضبوط ہوگی، اور ایسے لوگ جلتی ہی رہیں گے اور وہ گاڑی چلتی رہے گی اور وہ آوازیں آتے رہیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. آپ تھوڑا صبر کریں، یہ سینٹ کا الیکشن ہونے دیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو میں عمران خان بھی دکھاؤں گا، اور یہ پاکستان کی قوت بھی لوگ دیکھ لیں گے اور حکومت کی مضبوطی بھی دیکھ لیں گے. اور بقول اس ڈاکٹر کے اگر یہ نظام گرتا ہے تو ہمیں خوشی ہے یہ نظام گرے، لیکن اس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نظام میں بھی عمران خان ہی ہوگا. وہ جو ہمارے عقیدے کے بھی قریب ہے صدارتی نظام، وہ ہوگا اس ملک میں انشاءاللہ، اور عمران خان کی موجودگی میں ہوگا، اور پاکستان کا صدر بھی عمران خان ہوگا. اب اجازت چاہتا ہوں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ یوٹیوب میں جا کے سبسکرائب کریں، اور فیس بک کا پیج جو ہے اس کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.